سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اسی کی توفیق سے سارے معاملات طے پاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے سیشنز میں ہم کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی علامتیں، تو اس ضمن میں کچھ باتوں کو عرض کرنے کی کوشش کی تھی اور اس میں کچھ علامتوں کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اور ان میں جو مین علامتیں تھیں ان کی لسٹ بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا ہونا، آپ کی رفاقت کی تمنا ہونا، آپ کے پاس بیٹھنا، آپ کے اوپر جان مال سب کچھ نچھاور کرنے کی خواہش کا ہونا، اس کے علاوہ آپ کی سنت کی تائید و نصرت کرنا اور دین کی حفاظت کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بھی تیار رکھنا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی علامتیں ہیں، وہ بھی ہم نے ڈسکس کی تھی۔ میں نے کہا تھوڑا سا اس کا ذکر کرنا مناسب رہے گا تاکہ ذہن میں وہ پوائنٹس جو ہیں وہ تازہ ہو جائیں۔ اور اس میں سب سے اہم ترین جو نقطہ تھا اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں، وہ والا نقطہ انتہائی اہم ہے اور وہ ہر وقت اور ہر شخص کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس میں وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے، مطلب وہ ہماری چوائس نہیں ہے، وہ اختیاری چیز نہیں ہے، تو وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا احادیث کی روشنی میں۔ اب اسی سلسلہ کلام کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے بڑھاتے ہیں۔ آج اسی ٹاپک کے تحت ہی یہ بھی ایک ذیلی عنوان آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر انصار کی مسرت۔ یہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ہے نا۔ اگر انسان کو کوئی شخصیت جو ہے وہ عزیز ہوتی ہے، وہ پیاری لگتی ہے، اس کے دل میں اس کی قدر ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ اس بندے کو یہ خبر ملے کہ اس کا محبوب آ رہا ہے اور اسے خوشی نہ ہو۔ تو یہ ایک ظاہر سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس تو ہے نہیں۔ تو یہ عام محبتوں میں بھی یہ ہوتا ہے، اور وہ محبت جو کہ بادشاہ حقیقی کے محبوب کی محبت ہو، اور وہ محبت جو کہ ایمانی محبت ہو، وہ محبت جو کہ جس کا تعلق کلمہ طیبہ کے ساتھ جڑا ہو، جس کا تعلق روح کی گہرائیوں میں اترا ہو، اور اس محبت کو انہوں نے اپنے عملوں میں ڈھالا ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنایا ہو، تو اس وقت ان کی مسرت کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہاں پر ایک واقعہ درج ہے، اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے، اور اس میں سے ہم اپنی عملی زندگی کے لیے بھی رہنمائی کے کچھ پوائنٹس نکالیں گے۔ یہ سارا جو ہم بیان کرتے ہیں اس کا مقصد یہ بھی ہے نا کہ ہم ان کا دیکھیں کہ ان کا شوق کیا تھا، ان کی ترجیح کیا تھی، وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پسند کرتے تھے، کیسے ان کا قول تھا، فعل تھا، عمل تھا، کیسے انہوں نے سنت کو اپنایا، کیسے اپنی زندگیوں میں ڈھالا۔ تو ہم نے بھی اس سے اپنے رہنمائی کے ہم نے کچھ نہ کچھ ہم اپنے پوائنٹس لینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر اس طرح واقعہ درج ہے کہ جب صحابہ کو اس چیز کا علم ہوا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، تو انہیں انتہائی مسرت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کے۔ اس وقت یہ تھا کہ اس مسرت میں ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ روزانہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور ایک مقام کے اوپر وہ جا کے ٹھہر جاتے تھے، اور وہاں انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اور جب سورج کی حدت اور روشنی انہیں تنگ کرتی تھی تو پھر وہ گھروں کو واپس آ جاتے تھے، یعنی وہ انتظار میں رہتے تھے کہ آپ کب آئیں گے نا۔ تو یہاں پر ایک امام صاحب نے اسی واقعہ کو اس طرح نقل کیا ہے، تو بہتر محسوس ہوا کہ
اس واقعے کو ان کے الفاظ میں ذرا دہرا لیتے ہیں تو زیادہ کلیئر ہو جائے گا، اس کا ایک منظر کشی انہوں نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے استقبال کرنے والے گروہ انصار کی تعداد قریباً 500 تھی۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، آپ دونوں امن کے ساتھ تشریف لائیے، آپ دونوں ہمارے لیے قابل اطاعت ہیں۔ پھر اس کو مزید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میں آپ کے ہمراہ تھا، یہاں تک کہ مدینہ پہنچے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ وہ راستے میں نکل آئے اور چھتوں پر چڑھ گئے۔ غلام اور بچے خوشی سے راستے میں بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں میں اس بات پر جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف کون حاصل کرے گا۔ تو اس کے بارے میں مزید وہ فرماتے ہیں آگے کہ اس کو حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اہل مدینہ جس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوش ہوئے، میں نے کسی بات پر انہیں اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی ایک طرح سے نا انہوں نے ایک منظر کشی کی ہے کہ وہ آپ کی آمد پر کس قدر خوش ہوئے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اس میں 2 نکات انتہائی اہم ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ میں ذرا تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی اس کو سمجھنے کے لیے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے ہیں نا، تو اس وقت جو گروہ انصار تھا نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا تھا کہ آپ دونوں امن کے ساتھ تشریف لائیے اور آپ دونوں ہمارے لیے قابل اطاعت ہیں۔ یہ 2 لفظ جو ہیں قابل توجہ ہیں، ایک ہے امن اور دوسرا ہے قابل اطاعت ہونا۔ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی گارنٹی دی کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو آپ کو کسی طرح کی کوئی زحمت نہ ہوگی، آپ یہاں امن سے رہیں گے، سکون کے ساتھ رہیں گے، سلامتی کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کو ایک پناہ میسر کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے قابل اطاعت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ علم تھا، شعوری طور پر انہیں اس بات کا، اس نقطے کا علم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اور تعظیم اور توقیر جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ وہ اس چیز کو شعوری طور پر جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ دونوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی۔ یہاں پر یہ جو معاملہ ہے نا، اس میں سے ہم نے اپنے لیے اس میں سے کیا رہنمائی لینی ہے انہی دونوں الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی ان نکات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، کیونکہ ہم ان واقعات کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ پہلے وقتوں کی کہانی ہے، جیسے وہ لوگ جو کفار اور مشرکین تھے نا، وہ جب پڑھتے تھے نا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، ان کا تو ہماری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ تو آج کل بھی دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں، وہ جب اللہ اور رسول کی بات سنتے ہیں نا تو وہ فوراً مان لیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقلیں، ہماری سمجھ، ہماری سوچ، ہماری انٹلیکٹ وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اس کے پاس ہی ساری جو ہے نعمتیں ہیں، قدرتیں ہیں، عجائب فطرت اس کے پاس ہے، ہر چیز اس کی مٹھی میں ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ علم کا خزانہ ہے، وہ علم کا سمندر ہے، وہ حکمت کا خزانہ ہے۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے انسانوں کے اوپر نازل کیا ہے، وہ 100% 100% وہ ٹرو ہے۔ لہٰذا کیونکہ ان کی فطرت کے اندر کوئی فطور نہیں ہوتا، ان کے دلوں کے اندر کجی نہیں ہوتی، تو وہ فوراً
سرنڈر کر لیتے ہیں، وہ فوراً مان لیتے ہیں، وہ فوراً اطاعت کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اس وقت بھی اور اب بھی ایسے ہی ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہاں یہ قصے ہیں، یہ علامتیں ہیں، یہ ہم نے پڑھ لی ہیں، یہ علامتیں تھیں، یہ وہ صحابہ کرتے ہوں گے، ہم سے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں کا ایمان کا لیول بہت کم ہے، یہ تسلیم ہم کرتے ہیں، واقعی بہت کم ہے۔ واقعی جب یہ پڑھتے ہیں نا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا جان، مال، وقت، صلاحیتیں قربان ہی کر دیں تو حیرت ہوتی ہے، بہت حیرت ہوتی ہے، یقین کرے بہت حیرت ہوتی ہے، مجھے تو بہت حیرت ہوتی ہے۔ دیکھیں، دونوں طرح سے انسان کی آزمائش ہے، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ لے کے آزماتا ہے۔ دے کے آزمانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ انسان نعمتوں میں رہ کے کس طرح اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور لے کے وہ اس طرح آزماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اب اس کے پاس نعمتیں نہیں ہیں تو اس طرح کے وقت اور حالات میں یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، وہ ہر طرف فائدے میں رہتا ہے، جب نعمتیں ملتی ہیں تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، لہٰذا اس کے لیے دونوں معاملات بہترین ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہی تھی کہ ہم نے بھی ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ ہم امن کا مطلب سمجھیں کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں، ہم خود بھی امن سے رہیں اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کا مقصد ہی یہ تھا، سلامتی پھیلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے مشہور لقب ہے وہ یہی ہے نا، رحمت للعالمین، پورے جہانوں کے لیے رحمت، صرف میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پورے جہانوں کے لیے۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے اندر اتنی محبت اور اتنا جذبہ کیسے پیدا ہوا، تو اس کے پیچھے بھی تو ایک بیک گراؤنڈ ہے نا، ایسے تو نہیں جذبے پیدا ہو جاتے نا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وقت دیا، انہیں ٹائم دیا، ان کی تربیت کی، ان کے اوپر مہربانیاں کیں، اتنی مہربانیاں کیں کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اتنی آپ ہر ایک کے اوپر اتنی خاص توجہ دیتے تھے، اتنی خاص عنایت کرتے تھے۔ حضرت انس کا واقعہ تو آپ سب کو علم ہوگا کہ ایک دفعہ مطلب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک انہوں نے خدمت کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس دوران ایک دفعہ بھی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں جھڑکا، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ سادہ طبیعت کے لوگ تھے، ان کے اندر یہ مختلف قسم کی وہ نہیں تھی کہ یہ ازم ہے، وہ ازم ہے، یہ تھیری ہے، وہ تھیری ہے، ہم نے اس چیز کو ماننا ہے، اس چیز کو نہیں ماننا۔ انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ جو اللہ کا حکم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے، اور انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ بہت بڑا لیسن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا نا، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے یہ کہ مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ اس زمن میں جب میں یہ ذکر کر رہی ہوں تو ساتھ یہ بھی خیال آتا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے یہ ہم مسلمانوں کی ایک بہت، میں سمجھتی ہوں کہ دین میں کمی ہے کہ ہم لوگ فرقوں میں، مسلکوں میں اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس چیز کے اوپر ہمیں خاص طور پر ورک کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر، کیونکہ جتنی دیر تک ہم ان سے نہیں نکلیں گے اور امن سے اور اتحاد سے نہیں رہیں گے، اتنی دیر تک ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، بہت پیچھے رہ جائیں گے ہم لوگ۔ کیونکہ اگر امن نہ ہو، اتحاد نہ ہو تو انسان کوئی بھی تعمیری کام نہیں کر سکتا۔ اور امن جو ہے وہ بیرونی امن بھی ہے،
اور اندرونی امن بھی ہے۔ اندرونی امن کیا ہے؟ یہ اندرونی سلامتی کیا ہے؟ کہ انسان کا اپنے دل اور دماغ سے ہر طرح کی نگیٹیوٹی کو دور کر دینا، حسد کو، نفرت کو، بغض کو، ان کو نگیٹ کر کے باطل جو قوتیں ہیں، طاغوتی جو قوتیں ہیں، خواہ وہ نظریہ ہو، خواہ وہ بت ہوں، خواہ وہ کوئی شخصیت ہو، ان کو پہلے نگیٹ کرنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگا دینا۔ اچھا، میں فرقہ بندی کی بات کر رہی تھی، اس کے اوپر تھوڑا سا ہم یہ فوکس کریں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مختلف مکاتب فکر ہونا، اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کافی غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ہوتا ہے مختلف مکاتب فکر ہونا۔ فرقہ کیسے بنتا ہے؟ فرقہ اس طرح سے بنتا ہے کہ اگر ایک جو ہے مکاتب فکر کا جو گروہ ہے، وہ دوسرے مکاتب فکر کے گروہ کو یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تم غلط ہو، تو یہاں سے پھر وہ فرقہ بن جاتا ہے۔ اس نقطے کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب یہ نقطہ ہمارے ذہن میں آ گیا تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کا تدارک کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے کہ اے مسلمانوں کو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی نہ کرو۔ اس کا حل یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم جڑ جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں، اور جس طرح وہ صحابہ نے کہا تھا کہ آپ امن کے ساتھ آئیں اور ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم بھی فوراً جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ سمینا واتانا، کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، تو ہمارا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے۔ اصل میں مقصد تو یہی ہے، ان ساری علامتوں کو بیان کرنے کا، ان کو سامنے رکھنے کا، کہ ان میں سے ہم اپنی عملی زندگی کے لیے رہنمائی لیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا اطاعت کہ ہم کریں گے۔ اب یہ دیکھیں، ایک اس کو اگر اس پس منظر میں اس کو سمجھیں نا، تو دیکھیں اگر عام دنیاوی زندگی میں کوئی انسان یا کوئی گروہ جو ہے وہ اس طرح کی حالت میں آئے کہ وہ غریب الوطنی کی حالت میں ہو، اس کے پاس زیادہ راہ نہ ہو، اس کے پاس سامان زیست نہ ہو، اور اس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی بھی وسیلہ نہ ہو، اور وہ دوسری جگہ جائے، تو لوگ انہیں ہرگز ویلکم نہیں کرتے۔ یہ عام دنیا کا دستور ہے، بلکہ جو اپنے ہیں نا وہ بھی مشکل میں ادھر ادھر نگاہیں پھیر لیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ صحابہ جو انصار تھے، ان کا ظرف کتنا تھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس مدینہ منورہ میں ویلکم کہا، بلکہ اس کے لیے انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ نہ صرف انتہائی خوشی کا اظہار کیا، بلکہ اپنے گھروں سے نکل کر استقبال کے لیے وہ باہر تشریف لاتے تھے اور انتظار کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا مقام اور مرتبہ جان گئے تھے۔ جب انسان کو اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں رہ سکتا، اور حق سے جان بوجھ کر آنکھیں بند کرنا انسان کی بہت کم نصیبی ہے، بہت کم نصیبی ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے پھر اپنے بازو بھی کھول دیے، انہوں نے اپنے دل بھی کھول دیے، انہوں نے اپنے گھر بھی کھول دیے، انہوں نے اپنی جائیدادوں میں بھی مہاجرین کو شریک کیا۔ اس قدر قربانی، تو یہ کس کا اعجاز تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اعجاز تھا۔ آپ نے ان قبائل کو جو کہ برسوں سے لڑائی جھگڑے میں مصروف تھے، ان کو شیر و شکر کر دیا، آپس میں جوڑ دیا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، آپس میں جوڑ دینا۔ آپ کی تعلیمات میں سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کیا تمہیں میں نماز اور روزے سے افضل عمل نہ بتا دوں؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو روٹھے ہوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ یہ بہت افضل عمل ہے، بہت افضل عمل ہے۔ اس عمل سے اللہ اور اس کا رسول بہت راضی ہوتا ہے، اور خاص طور پر خامد بیوی کے درمیان صلح کرا دینا، کیونکہ وہ خاندانی اکائی ہے،
وہاں سے ہی معاشرہ جنم لیتا ہے. خاندان مضبوط ہو تو پھر آگے اس کا اثر جو ہے بچوں پہ پڑتا ہے، ان کی تربیت پہ پڑتا ہے، اور آگے معاشرے پہ بھی پڑتا ہے. یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، بہرحال اسے ہم نہیں اتنا ٹچ کر رہے. تو ہم اطاعت کے اوپر بات کر رہے تھے. مجھے مناسب محسوس ہوا. آپ جیسے جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتنے زیادہ پہلو ہیں، آپ کی زندگی کے اتنے گوشے ہیں، اتنی جہتیں ہیں کہ ان کو مطلب ایک سٹنگ میں بیان کرنا یا کافی سٹنگز میں بیان کرنا بھی ہرگز ممکن نہیں ہے. وہی جو شاعر کہتے ہیں نا کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، آپ کی عظمت کو سلام. لیکن یہ ہے کہ وہ والے پوائنٹس جو کہ فرضیت کا درجہ رکھتے ہیں ان کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. اس میں ایک اطاعت کا پہلو ہے کیونکہ یہ ہمارے دین کی اساس ہے. لہٰذا اس کو میں قرآنی کچھ آیات ہیں ان کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اس کی کیا فرضیت ہے، تاکہ ہم بھی اس کو اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں اور ہمیں بھی خیر و برکت مل سکے. اس کو ہم تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ سورۃ النساء کی آیت کا ترجمہ ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. پھر اسی طرح سے ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اطاعت سے انحراف کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو. مراد یہ ہے کہ اگر ایک انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، آپ کا حکم نہیں مانتا، تو وہ اس کے اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے ان پوائنٹس کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے دین کی اساس ہے. اب اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع بھی ضروری ہے. اتباع ہوتا ہے نقش قدم کے اوپر چلنا. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کا راستہ طے کیا، اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ ان کے قدموں کو فالو کرنا. اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، کس وقت سوتے تھے، آپ کی کیا ادائیں تھیں، آپ گھر میں کیسے تھے، باہر کیسے تھے، اپنوں کے ساتھ کیسے تھے، غیروں کے ساتھ کیسے تھے، آپ کا رویہ کیا تھا، آپ کے معاملات کیا تھے، کس طرح سے آپ نے دین کا پیغام آگے پہنچایا، کس طرح سے آپ نے بیرونی جو طاقتیں تھیں ان کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراسلات بھیجے اور انہیں دین کی دعوت دی. تو یہ چیزیں بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اطاعت کے بارے میں. اب مجھے مناسب محسوس ہوا کہ ان پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ آج کی تربیت کے پوائنٹ میں بھی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. آج کی ہماری آیت حکمت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو. سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اپنے وجود پر غور کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی. پھر کیونکہ خود شناسی سے خدا شناسی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. آج کی حدیث ہے، حضرت صوبان مولا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سجدوں کی کثرت کرو، اگر تم اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے درجے بلند کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. یہ مسلم سے ہے. مراد یہ ہے سجدہ جو ہے یعنی فرائض عبادات بھی کرنی ہے، اس کے علاوہ نفلی عبادات بھی کرنی ہے، اور یہ ہے سجدہ سے یہ بھی مراد ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا ہے زندگی کے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر عمل کرنا ہے. آج کا کال، کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے. بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ کئی دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ بڑا سا کوئی کام کر لوں نا، اور وہ کام ہو نہیں پاتا.
تو اس سے بہتر ہے کہ انسان کو چھوٹا ہی کام کر لے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی تھی نا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو وہاں آخرت میں تو ہر چھوٹا چھوٹا جو عمل ہے وہ کاؤنٹ ہوگا، اس لحاظ سے کسی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم صرف قصہ کہانی سمجھ کے نہ پڑھیں نہ سنیں، بلکہ اس میں سے ہم کوئی نہ کوئی نقطہ اپنی عملی زندگی کے لیے ضرور نکالیں، اور ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام کی کیا ترجیحات تھی زندگی میں اور ہماری کیا ترجیحات ہیں، اور ہماری جو کمی پیشی ہے ہمارے کردار میں اس کی ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔